ایکچولی خیبر پختونخوا میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ بہت شکریہ جی. پہلے تو گڈ ٹو سی یو آفٹر اے ویری لانگ. تھینک یو. فٹ اینڈ فائن, یہ بہت اچھی بات ہے ہمارے لیے. اور جیسے آپ نے کہا ایک دفعہ پھر, تو یہ جرگہ پلیٹ فارم ہمارے لیے ایک تسلسل ہے. والد صاحب کا, اور پھر اس کے بعد میرا اور میری دادی کا, اور آپ کا تسلسل تو بہت پرانا ہے, لیکن جرگہ کا تسلسل میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میرے لیے ایک تاریخ رکھتی ہے. اور جب سے میڈیا کی آزادی ہوئی ہے, اور یہ کچھ پروگرام, اور ہم فخر یہ کرتے تھے کہ میں ولی خان بابا سے آخری عمر میں زیادہ ملاقاتوں کا اعزاز میں نے حاصل کیا. جی بالکل بالکل بالکل, آپ بہت قربت رہی ہے. قربت رہی ہے, بہت ولی محبت خان کی بابا سے اور بی بی سے اور بی بی سے سب سے. جی پھر تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا وہ تسلسل ہے, تو بہت اچھی بات ہے جی. پختونخوا دیکھیے جی صافی صاحب, آپ کو بھی پتہ ہے, میں سمجھتا ہوں پختونخوا میں جو ہو رہا ہے یہ ہمارے سینٹرلائزڈ جو نظام ہے اس کے سوچ کی عکاسی ہے. بدقسمتی ہماری یہ جی کہ ادھر رجیم چینج ہو جاتے ہیں, اور رجیم چینج میں پھر یہ خوش قسمتی اور بدقسمتی نواز شریف اور عمران خان کی ہے کہ ایک رجیم چینج میں ایک جیل میں ہے اور دوسرا مزے کر رہے, اور دوسرے رجیم چینج میں دوسرا جیل میں اور پہلا مزے کر رہے. لیکن بدقسمتی سے as far as the policy regarding پختونخوا, بلوچستان, وہ رجیم جو بھی آ جائے پالیسی ایک رہتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں حکومت ان لوگوں کو دی ہے کہ وہ حامی ہیں ان کے, اور یہ ایسا نہیں کہ چونکہ میں مخالف ہوں تو میں یہ بات کروں گا. مخالف ہم بہت لوگوں کے ہیں, سیاست کے میدان میں بہت پارٹیاں ہیں جس کے ساتھ ہم مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن یہ پارٹی وہ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پچھلے 10-15 سال سے اپنے نظریاتی طور پہ ان دہشت گردوں کو سپورٹ کیا. فرسٹ آف آل آپ کی یہ بات کہ ہم لوگوں کو کوریج میڈیا پہ, آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے وہ بھی مجبوری ہے, پرائیویٹ چینلز کی مجبوریاں ہیں, باٹس ہیں, کراچی کی نیوز زیادہ چلتی ہے, لاہور کی نیوز زیادہ چلتی ہے, ہماری بڑی سی بڑی نیوز بھی ہو جائے وہ نہیں چل پاتی, کیونکہ ویورشپ, اصل ٹی وی کو چینل کو بھی تو ویورشپ پہ چلنا ہے. یہ کوئی سرکاری نہیں ہے, یہ کوئی NGOs نہیں ہے جو خدا کے لیے کام کریں, تو ویورشپ پھر جدھر سے آتی ہے بدقسمتی سے وہ چلتے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کنٹرول کتنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مشرف صاحب کے دور میں ہم نے میڈیا کی آزادی دیکھی, اور پھر وہی ہم نے زرداری صاحب اور جب ہماری الائیڈ حکومت تھی ہم نے تب بھی دیکھا 24 گھنٹے 48 گھنٹے لائیو چلے. لیکن پھر دوسری طرف پھر میڈیا پہ جو قابو لایا گیا, اور پھر پہلے نواز شریف صاحب جب آئے انہوں نے کیا, پھر اسی منصوبے کو عمران نیازی صاحب نے آگے بڑھایا, اور پھر اسی منصوبے کو شہباز شریف صاحب ابھی اس حد تک لے آئے ہیں کہ جو پیکا کا قانون ہے, میرے خیال میں ایسا کالا قانون کہیں بھی جہاں پہ آزادی ہونی چاہیے وہاں پہ نہیں ہو سکتا. تو پختونخوا ایک سین سے باہر ہے, نظروں سے باہر ہے. حکومت ایک کمپرومائزڈ حکومت ہے, اور جو کھلے عام کہتی ہے کہ ہمیں عوام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم کام کے لیے نہیں آئے, ہم ترقی کے لیے نہیں آئے, ہم پروجیکٹس کے لیے نہیں آئے, بلکہ ہمیں چنا اس لیے گیا ہے کہ ہم خان کو رہا کریں. تو آپ کو تو جس نے چنا ہے انہوں نے تو خان کو اندر رکھا ہوا ہے, آپ کو تو قوم نے نہیں چنا, اور جنہوں نے آپ کو چنا ہے انہوں نے تو خان کو اندر رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے آپ کو اس لیے چنا کہ آپ خان کو رہا کرو, نہیں, انہوں نے آپ کو اس لیے چنا کہ آپ یہ ڈرامے کرو, اور منصوبہ پالیسی وہی چلتی رہے. حکومت نام کی کوئی چیز پختونخوا میں ہے نہیں, رٹ فیلڈ پہ رٹ نہیں ہے. ایکس فاٹا تو چھوڑ دینا, ارسٹوائل فاٹا میں باجوڑ کیا حالات ہیں, کھلے عام دن دہاڑے حملے ہو رہے ہیں, ویڈیوز بن رہی ہیں کھلے عام, اور ہمیں ایک ہی بات آتی ہے کہ افغانستان سے ہو رہے ہیں. مومند کے حالات دیکھیں, آپ کھرم کے حالات دیکھیں, اور اگزئی کے حالات دیکھیں, وزیرستان کے حالات دیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ ارسٹوائل فاٹا تو ہم نے شاید پھر منصوبیاتی طور پہ ان کے حوالے کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو کھو دیا ہے, تو آج جنوبی اضلاع میں, پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں حکومت کا رٹ نہیں ہے. ٹینل کے اس طرف آپ جاتے ہیں, بنو کے حالات دیکھیں, روز روز کیسے حملے ہو رہے ہیں, کوہاٹ دیکھیں, اس طرف آتے جائیں لکی مروت دیکھیں, ڈی آئی خان دیکھیں. ڈی آئی خان میں باقاعدہ رات کو ہوتے ہیں, بلکہ حالات تو ایسے آ گئے ہیں کہ صافی صاحب ہم نے تو دیکھا کہ باقاعدہ حیات آباد میں ویڈیوز بن رہے ہیں, اور دہشت گرد ناچ رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں, اور
وہ سب کچھ ہو رہے. تو اب میرے خیال میں اور پھر اینڈ آف دا تھنگ وسائل. اب میرے خیال میں حالات یہ آ گئے کہ پاکستان کو بھی یہ چیزیں وائنڈ اپ کر کے ہم دیکھیں ایک ملک کے ساتھ اچھا تعلق بنا کے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم بہت فائنینشلی اچھا جائیں گے. تو اگر ہم ایک ملک کے ساتھ اچھے تعلق بنا کے اچھا جا سکتے ہیں تو جو بقایا 3-4 ملک ہیں اگر ان سب کے ساتھ اگر ہم اچھا تعلق بنا لیں تو ہم بہت زیادہ اچھے جا سکتے ہیں. لہٰذا اب وہ ختم ہو گیا ہے. وی مسٹ سٹ اکراس دا ٹیبل, افغانستان کے ساتھ بھی اور انڈیا کے ساتھ بھی. ہمارے یہ 2 نیبرز ہیں اور یہ 2 نیبرز ہمارے ہیں, ہم چاہے خوش ہوں ناراض ہوں, یہ ہیں ہمارے ہمسایہ ہیں. لیکن افغانستان میں مثلا پہلے پاکستان کی پراکسی سمجھا جاتا تھا افغان طالبان کو, لیکن ان سے تو آج کل پاکستان حالت جنگ میں ہے, چھوڑنا تو دور کی بات ہے, حالت جنگ میں ہے. دیکھیں پاکستان میں بھی تو یہ حالت جنگ میں تھے نا, لیکن پھر بھی تاریخ تو یہی ہے کہ they have created these monsters. whoever has created these monsters, we have played a role in it. یہ ایک تاریخ ہے, اس تاریخ سے ہم منہ نہیں چھپا سکتے, اور اس تاریخ سے ہم جتنا جھٹلائیں گے اتنا ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. جو میں کہہ رہا تھا وقت آ گیا ہے, میرے خیال میں اب ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بہت لازم ہے. مسئلہ یہ ہے نا کہ اس پورے پالیسی میں جو عوام شہید ہوتا ہے, پولیس والا شہید ہوتا ہے, آرمی والا شہید ہوتا ہے, پاکستانی مسلمان شہید ہوتا ہے, کسی اور مذہب والا اس میں ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے برابر ہیں, پورے برابر ہیں. کیونکہ اگر آپ اس طرح دیکھیں جوان یا میں ہماری our sympathies are with them, تو میں سمجھتا ہوں کہ this is a writing on the wall. اب ہم اس سے منہ چھپائے تو ٹھیک ہے, ادروائز یہ وہ باتیں ہیں جو اسمبلیوں میں ہو چکی ہیں. لیٹس ہٹ اٹ. ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بہت لازم ہے پاکستان میں, جس میں اب واضح ہو جائے کہ یہ جو ضیاء الحق صاحب کی پالیسی ہے یہ ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے, اور اس پالیسی کو مزید برقرار رکھنا اس ملک کو فائدہ دے رہا ہے یا نقصان دے رہا ہے. اینڈ ونس اینڈ فار آل اس پہ فیصلہ کر لے, ہمیں بھی بتا دے کہ بھائی یہ چیز ہمیں ملک میں فائدہ دے رہا ہے. تو اگر یہ آپ کو فائدہ لگتا ہے کہ اس ملک میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو رہے ہیں تو ہم بات کرنے کو پھر بھی تیار ہے, لیکن ہمیں فائدہ دکھایا جائے تو چلے ہم مان لیں گے کہ جی آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, تو چلے یہ آپ کی اسٹریٹجک ایسٹس ہیں. تو لہٰذا میں سمجھ رہا ہوں کہ اب ہم نے دکھا بھی دیا, امریکہ اور ایران یہ اتنا گندا جنگ تھا کہ اس نے میرے خیال میں اگر اس میں سہولت کاری نہ ہوتی تو دس واز دا اینڈ آف دا ورلڈ. وٹ آئی تھنک ایک ایٹم بام چلتا تو ہر طرف سے پرندوں کی طرح ایٹم بامز نے اڑنا تھا. تو جب پاکستان نے اتنا بڑا کام اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے کیا ہے تو یہ کام بھی ہاں ہمیں اب وقت آ گیا ہے. جو میں سمجھ رہا ہوں امریکہ از نو مور دا سپر پاور آفٹر دا ایران وار. حالات جو بھی جاتے ہیں جائے, امریکہ کین ناٹ کلیم کہ ہم سپر پاور ہیں, وہ کلیم ان کا گیا, بدماشی ٹوٹ گئی. لہٰذا اب وقت ہے کہ ہمیں بھی ایوب خان کے وقت سے یہ جو پالیسی ہمارا ٹلٹ ہے یہ ہمیں بدلنا ہو. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ایران امریکہ جنگ میں اچھا کردار ادا کیا؟ جی بالکل, بہترین کردار کیا اور بہترین کردار ادا کرنے کا موقع دیا گیا. تو اس طرح کا یہ کردار کون نہ ادا کرتا. اس طرح کا کردار مثلاً آپ کے باپ دادا کی بھی عزت کی جاتی تھی افغانستان میں اور کی جاتی ہے, تو آپ افغانستان کے ضمن میں اس طرح کا کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے؟ میں آن ریکارڈ آج ایک بات کرتا ہوں, آپ کو تو میری عادت کا پتہ, آپ کے سامنے بڑے ہوں, میں دل پہ کچھ نہیں رکھتا جو ہے. اچھا, ابھی کچھ عرصے کی بات ہے کہ مجھ ناچیز کو کچھ بھی نہیں ہو جی, جو بھی ہے اس ٹوپی کی وجہ سے اور وہ بزرگوں کی وجہ سے. تو مجھ ناچیز کو یہ پیغام دیا گیا کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر طرف لے جائیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم تجارت کریں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ بڑھیں, آگے بڑھیں. ایک حقیقت ہے, ہم یا مانیں یا نہ مانیں, تلخ صحیح لیکن ایک حقیقت ہے. تو اب میں نے پیغام بھیجا اور مجھے کوئی جواب نہیں آیا. تو آئی ڈونٹ نو کہ واٹ از دا انٹرسٹ. آئی اسٹل سے کہ افغانستان میں جو رجیم بیٹھا ہوا ہے ان میں آدھے سے زیادہ کے اسٹیکس پاکستان میں انوالوڈ ہیں. ان کے رشتہ دار ادھر روزگار کر رہے ہیں, کسی کے تو بلکہ بالکل اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں.
تو یہ ایک حقیقت ہے. لہٰذا آپ نے جو کہا پاکستان اور افغانستان اٹس اے گڈ ڈرامہ گوئنگ آن. بیسک ایک چیز ہے جو ایک مائنڈ سیٹ پتہ نہیں یہ ویسٹ کیوں کر رہے اس قوم کے اوپر کہ اس نے اس کو تباہ کرنا ہے.